اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے آمد پر دل سے اس دعا کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کی برکتوں کو، رحمتوں کو، مغفرتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے لیے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، اور اس آخری جمعے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری جمعے کو ماہ مبارک شعبان کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں ایھا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔ دیکھیے دو تین مہینے ہیں کہ جن کی نسبت دی گئی ہے کسی نہ کسی کی طرف۔ مثلا مولا فرماتے ہیں رجب و شہری و شعبان شہر رسول اللہ، رجب میرا مہینہ ہے اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ مت کہو جاء رمضان ولا ذهب رمضان بل قولوا جاء الشہر رمضان، مت کہو کہ رمضان آ گیا، مت کہو کہ رمضان چلا گیا، بلکہ کہو رمضان کا مہینہ آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، نہ اللہ آتا ہے نہ جاتا ہے، تو یہی ماہ مبارک رمضان کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو اپنا نام دے دیا ہے۔ چنانچہ اس خطبے میں بھی پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا یہیں سے آغاز کیا ہے ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، کاہے کے ساتھ؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ مہینہ خالی خولی نہیں آ رہا ہے، برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک سارے مہینوں میں افضل ہے۔ افضل الشہر ہوا عند اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک افضل الشہور، تمام مہینوں میں افضل ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن تمام مہینوں کے دنوں سے افضل ہے۔ وَاللَّيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس کی راتیں ساری راتوں میں افضل ہیں، سارے مہینوں میں یہ مہینہ افضل، اس کے دن سارے دنوں میں افضل، اس کی رات ساری راتوں سے افضل۔ وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس کی گھڑیاں، اس کے اوقات، یعنی ایک ایک لمحہ ماہ مبارک رمضان کا سارے لمحات اور ساعتوں سے افضل ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ، یہ وہ مہینہ ہے، اب جملہ سنیے، وَهُوَ شَهْرٌ، یہ وہ مہینہ ہے دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، جس مہینے میں تم لوگ مدعو کیے گئے ہو، بلائے گئے ہو، کاہے کے لیے؟ الی ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانی کے لیے۔ دیکھیے مہمانی کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی دیکھیے آدمی کوئی پروگرام کرتا ہے، لوگوں کو مہمان بلاتا ہے تو سب کو نہیں بلاتا، جو قریب ہوتے ہیں ان کو مدعو کیا جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں بھی یہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، سب کو نہیں بلایا جائے گا۔ جس کے اندر یہ خاصیت ہوگی، اس کا مطلب کیا ہوا؟
یعنی اگر ہم ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھتے ہیں دعائیں، اس کا مطلب ہم کو بلایا گیا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم ماہ مبارک رمضان میں سب کچھ ہونے کے باوجود نہیں روزہ رکھتے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ اللہ اپنے دسترخوان پر ہم کو طلب کرے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ دعی شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم اللہ کی ضیافت، اللہ کی مہمانی کے لیے بلائے گئے ہو۔ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اس مہینے میں تم کو صاحب عزت سمجھا گیا ہے، تب تم کو بلایا گیا ہے۔ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ۔ اب ایک سوال یہ ہوگا کہ صاحب یہ کون سی ضیافت ہے، یہ کون سی عزت افزائی ہے؟ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، یہ کون سی عزت افزائی ہے، یہ کون سی مہمانی ہے کہ کھانا پینا بند، کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم اللہ کی مہمانی کے لیے بلائے گئے ہو۔ جواب، غذا دو طرح کی ہے، ایک جسمانی ہے ایک روحانی ہے۔ اس مہینے میں آؤ، کیسا خدا روحانی غذا دیتا ہے۔ اب یہاں سے سنیے کہ یہ جو ضیافت ہے اللہ کی مہمانی، کیا خدا مہمان نوازی کرتا ہے۔ نمبر ایک، انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تم روزے کے عالم میں ہو، تمہاری سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا مہمان نوازی ہو سکتی ہے کہ اس مہینے میں ہماری سانس کو اللہ تسبیح کا درجہ دیتا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اس مہینے کوئی بھی عمل ہو بغیر انجام دیے تو ثواب نہیں ملے گا نا، لیکن یہ ضیافت الہی کا مہینہ کچھ نہیں کر رہا ہے، آدمی سو رہا ہے ماہ مبارک رمضان میں، روزے کے عالم میں عبادت لکھی جا رہی ہے اس کے نام عمل میں۔ فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، اس مہینے میں تمہاری سانس تسبیح ہے، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور تمہاری نیند عبادت کا درجہ رکھتی ہے، وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول۔ یہ کتنی اہم چیز ہے، ایک عمل کی قبولیت کے لیے 1000 شرطیں ہیں، ریاکاری نہ ہو، مکاری نہ ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، 50 شرطیں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر فرماتے ہیں مہمان خدا ہو، لہذا عملکم فیہ مقبول، اس میں تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اور یہ بھی ایک بات عرض کرتا چلوں، شاید وجہ بھی ہو، ہر عمل میں، ہر عبادت میں دکھاوا ممکن ہے، مکاری ممکن ہے، ریاکاری ممکن ہے، سوائے روزوں کے۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تب تک کوئی آ گیا مسجد میں ایاک نعبد و ایاک، اب دکھاوے کے لیے شروع کر دیا ہم نے، ممبر سے بیٹھ کر کے پکارتے پڑھتے پڑھتے، بھائی صاحب آپ کو میں نے جو 500 روپے دیے تھے خمس والے فلاں کو دینے کے لیے پہنچا دیا آپ نے، یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی پبلک کو ہم سنانا چاہتے ہیں کہ میں خمس بھی نکالتا ہوں یا ادا بھی کرتا ہوں۔ ہر عمل میں، وہ نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل ہو، سب میں دکھاوا ممکن ہے، سب میں مکاری ممکن ہے۔ ماہ مبارک وہ رمضان کے وہ روزوں کے علاوہ، روزے میں مکاری اس لیے نہیں ہو۔ چلیے ابھی کوئی آ گیا، 2-4 لوگ آ گئے، انہوں نے کہا یہ مولانا چائے پی، میں نے کہا میں روزے سے ہوں، بات ختم ہو گئی۔ تو یہاں تو چلیے ہو سکتا ہے دکھاوا ہے، لیکن اب جب سب چلے گئے، کوئی نہیں، میں گھر میں اکیلا ہوں، اب تو پانی پی سکتا ہوں نا، اب تو میں اپنے روزے کو توڑ سکتا ہوں نا، اب کیوں نہیں توڑ رہا ہوں؟ اس کا واضح جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ اللہ کے لیے رکھا ہے۔ تو ہر عمل میں دکھاوا ممکن ہے، ہر عمل میں مکاری ممکن ہے سوائے روزوں کے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ایک روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ سوال یہاں ہوگا کہ بھائی سارے اعمال تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، روزہ کیا مطلب؟ اسی لیے بعض کہتے ہیں نہیں، اس کو اس طرح پڑھو، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا ہوں۔ اس سے اندازہ رکھے آج ہر عمل اگر قبول ہو جائے تو اس کی جزا بہشت ہے، جنت ہے، ثواب ہے، لیکن روزے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی
وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے دار کی جزا ہوں۔ لہٰذا پیغمبر نے جب اتنا اخلاص اس میں ہے تو فطری بات ہے، اب اس سے بڑھ کر کے اور مہمان نوازی کیا ہوگی؟ کہیں عمل کی مقبولیت کی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں پیغمبر نے فرمایا وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اس مہینے میں تمہارے اعمال مقبول ہیں، وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور اس مہینے میں تمہاری دعا مستجاب ہے، تمہاری دعا مقبول ہے۔ ایک سیکنڈ یہاں رک کر کے میں ایک جملہ اس فقرے پر کہہ دوں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ دعاؤکم فیہ مستجاب، ہم نے رمضان میں 20 دعائیں کر ڈالی، ایک بھی نہیں ملی۔ دعا کا مستجاب ہونا اور ہے، اور ہماری مرضی کے مطابق مل جانا اور ہے۔ ہو سکتا ہے دعا قبول ہو جائے اور ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہم کو نہ ملے۔ اس کی مثال میں سمجھا دیتا ہوں۔ فرض کیجئے آپ کا بیٹا ہے، آپ کا کوئی اپنا ہے، وہ MBBS کر رہا ہے، اس نے آپ کو فون کیا کہ پاپا مجھ کو 10,000 روپے چاہیے، آپ نے کہا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا صاحب 10,000، آپ نے کہا نہیں ہو سکتا۔ 2-4 بار اس نے فون کیا، آپ نے نہیں دیا۔ اس نے اپنا ٹیوشن کر کے کسی طریقے سے بیچارے نے اپنا MBBS مکمل کر لیا۔ اب جب MBBS پورا کر کے آیا، کیا کرنا ہے؟ اب جاب تو ملے گی نہیں، اپنا کلینک کھول لو۔ کلینک کیسے کھولنے کے ساتھ 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ باپ لے کے آیا بینک میں، کہا جب تم نے ہم کو فون کیا، ہم نے بھیجا نہیں لیکن اسی ڈیٹ میں تمہارے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کیا میں نے، یہ لو یہ تمہارے پیسے ہیں، جاؤ۔ اب وہ بچہ کتنا خوش ہوگا کہ اگر اس وقت باپ نے اس کے کہنے میں 10,000 بھیج دیا ہوتا اب تک ختم ہو گیا ہوتا، لیکن باپ مصلحت سمجھ رہا ہے کہ ابھی دینا ٹھیک نہیں ہے۔ یہی حال ہے دعا کا۔ یقیناً ماہ مبارک رمضان میں دعا قبول ہوگی، ملنا نہ ملنا اس کی مصلحت کی بنیاد کے اوپر ہے۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ کل کو میدان قیامت میں کچھ ثواب آدمی کو اس طرح کا دیا جائے گا، وہ کہے گا پالنے والے یہ ثواب کس بات کا ہے، یہ کس عمل کا ثواب ہے؟ آواز قدرت آئے گی، تو نے دنیا میں یہ دعا کی تھی، ہم نے تیری دعا قبول کر لی تھی، لیکن دینا مصلحت نہیں تھا، اس لیے ہم نے تیری دعا قبول کرنے کے بعد وہ یہاں ڈپازٹ کر دیا، اب اپنا لے لے۔ روایت کہتی جب بندہ وہ ثواب دیکھے گا تو اس کو خواہش ہوگی کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب یہیں مل جاتا۔ یہ ہے ماہ مبارک رمضان کی عظمت، برتری۔ چنانچہ اب فرماتے ہیں یہاں وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اس مہینے میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، تمہاری دعائیں مقبول ہیں۔ جب دعا مقبول ہے تو پیغمبر فرماتے بھیا تو لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، آؤ اس مہینے میں اپنے اللہ کو پکارو، لیکن کیسے؟ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، صادق نیت کے ساتھ، مکر و فریب نہیں۔ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، اور پاک دل کے ساتھ۔ دعا کیا کرو؟ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ، دعا کرو کہ اللہ تم کو اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے، دیکھیے ایک چیز یہاں عرض کر دوں، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا آدمی کی پوری نیت ہے، پورا ارادہ ہے کہ اپنی ماہ مبارک رمضان میں ہم کو یہ کرنا ہے، اچانک اتفاق سے پیر پھسلا، گر گئے، فریکچر ہو گیا، جا کے اسپتال میں پڑ گئے، پورا رمضان گزر گیا، چاہتے ہوئے نہیں ہو پایا۔ دعا کرو اس ماہ مبارک رمضان میں کہ ایسا کچھ نہ ہو۔ ان یوفقکم لصیامہ، اللہ اس مہینے میں تم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وتلاوت کتابہ، اللہ اس مہینے میں تم کو اپنے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، اس لیے کہ بدبخت اور شقی وہ ہے جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم کر دی۔ جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں یعنی ماہ مبارک رمضان میں نہیں بخشا گیا، پھر پورے سال اس کے بخشے جانے کی کوئی توقع اور امید نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی دے، زندہ رہے، عرفہ نصیب ہو، میدان عرفات میں جائے، وہاں گڑ گڑائے، شاید
معاف ہو جائے۔ اس پر امام نے فرمایا شاید اصل بخشش ماہ مبارک رمضان کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ روزوں کے فلسفہ کیا ہے، فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَ۔ آدمی روزہ رکھے گا، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، اسی لیے رکھوایا جا رہا ہے کہ یاد کرو روزے کے عالم میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے جوع یوم القیامہ، قیامت کی بھوک کو، قیامت کی پیاس کو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، اور اس مہینے، دیکھیں ہر مہینے میں اچھی بات ہے مگر اس مہینے میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، صدقہ دو اس مہینے میں فقراء کو، مسکینوں کو، وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اور بڑوں کی عزت کرو۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے بزرگوں کے احترام کے لیے کہ اپنے خاندان میں، اپنے خانوادے میں، اپنے قبیلے میں الشیخ فی اہلہ کالنبی فی امتہ، اپنے اہل میں بوڑھا جسٹ لائک امت کے درمیان پیغمبر۔ یا ایک جگہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی بوڑھے کا احترام کرتا ہے بالوں کے اس کے پک جانے کی وجہ سے، چھٹے امام فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پیغمبر نے بھی اس خطبے میں ارشاد فرمایا کیا؟ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، ہر زمانے میں بزرگوں کا احترام ہونا چاہیے، اس مہینے میں اسپیشل۔ وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ وَصِلُوا وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اپنے چھوٹوں کے اوپر رحم کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، یوں تو ہر مہینے میں صلہ رحم ہونا چاہیے، اس مہینے میں اسپیشل توجہ ہونا چاہیے۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحم سے روزی بڑھتی ہے، صلہ رحم سے انسان کی روح آسانی سے نکلتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص صلہ رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اگر اس کی عمر 3 سال بچی ہے 30 سال بڑھا کے 33 سال کر دیتا ہے۔ اور اگر آدمی اپنے میں مست ہے، صلہ رحم نہیں کیا، قطع رحم پر آمادہ ہے، روایت کہتی ہے کہ اگر 33 سال عمر بچی ہے اللہ 30 سال کم کر کے اس کو 3 سال کر دیتا ہے۔ تو یہ ہر زمانے میں صلہ رحم ہونا چاہیے، رشتہ داروں کا خیال ہونا چاہیے۔ لیکن اس مہینے میں پیغمبر نے خاص کر کے ارشاد فرمایا وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اس مہینے میں صلہ رحم کرو، خیال کرو اپنے رشتہ داروں کا۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ایسے روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آدمی اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا، اپنی زبان پر کنٹرول۔ پیغمبر ہی کے زمانے کا قصہ ہے، کوئی خاتون تھی جو بڑبڑ بولے جا رہی تھی، کسی کو برا بھلا کہے جا رہی تھی، یا مثلا جو ہے وہ بد زبانی کر رہی تھی۔ پیغمبر نے کہا بھائی اسے کچھ کھانے پینے کو دے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ فرمایا اس روزے سے کیا فائدہ ہے جب اپنی زبان پر قابو نہیں کر سکتے، جب اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس مہینے میں خاص کر کے اپنی زبان پر قابو کرو۔ پیغمبر فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اور اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں خالی زبان تھوڑی، سارے اعضاء و جوارح کو کنٹرول میں رکھنا۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پیر کا بھی روزہ ہونا چاہیے، دل کا بھی روزہ ہونا چاہیے، فکر کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں نمبر 1 وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اس مہینے میں کنٹرول کرو اپنی زبان کو۔ وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرَ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور جو چیز دیکھنا جس کا جائز نہیں ہے اپنی آنکھوں کو بند رکھو۔ یہی جملہ مولا کائنات
امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کا بھی ہے نہج البلاغہ میں. کبھی موقع رہا انشاءاللہ تو اسی شیعہ عزاداری چینل کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. خطبہ حمام یا صفات متقین کے نام سے وہاں جو متقیوں کے صفات امام نے فرمائے ہیں وہ یہی چیزیں ہیں. منطقہم الصواب، متقیوں کے صفات جو مولا ان کی گفتگو نپی تلی ہوتی ہے. یہاں پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، زبانوں پر قابو رکھو. تو یہ تقوی کی علامت ہے. یا غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، مولا فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو اپنی آنکھوں کو بند رکھتا ہے ان چیزوں سے جو اس کے لیے حرام قرار دی گئی ہے. وہی چیز یہاں پیغمبر نے فرمایا ہے وَغَضُّوا أَبْصَارَ عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، جو چیزیں تمہارے لیے مناسب نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں، اپنی آنکھوں کو بند رکھو اس کو دیکھنے سے. وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، دوسروں کے یتیموں کا خیال کرو. کسی کی زندگی ہمیشہ تو نہیں ہے. آج یہ وسیع حسن بیٹھ کر کے کیمرے کے سامنے بول رہے ہیں، ابھی اٹیک آ گیا، ابھی مر گئے، کل کو ان کے بچوں کو کون دیکھے گا؟ پیغمبر فرماتے ہیں آج تم دوسروں کے یتیموں کو دیکھو تاکہ کل کو تمہارے یتیموں کا خیال کیا جائے. فرماتے ہیں وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ، لوگوں کے یتیموں کا خیال کرو کما یتحنن علی ایتامکم، جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے یتیموں کو کا لحاظ کیا. یعنی آج تم دوسروں کے یتیموں کو دیکھو گے، کل کو اللہ تبارک و تعالی انتظام کرے گا، لوگ تمہارے یتیموں کا خیال کریں گے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اس مہینے میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو. اور ایک بات پیچھے گزر چکی ہے کہ اس مہینے میں دعاؤکم مستجاب، تمہاری دعائیں مقبول ہیں، تمہاری دعائیں قبول ہیں. اور اب فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو تو توبہ قبول ہوگی نا. اور ادھر روایت کہتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں. لکھ دیے گئے ہیں یعنی واجب کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اس آیہ کریمہ سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے. اسلام نے روزہ اسٹارٹ نہیں کیا ہے، پیغمبر کے زمانے سے شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو قومیں اور امتیں تھیں دوسرے انبیاء کے زمانے میں بھی اللہ کی طرف سے روزے واجب ہوئے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے واجب کیے گئے تھے. اب قرآن کہتا ہے ریزن کیا ہے ان روزوں کا؟ ارشاد ہوتا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. بات ہماری چل رہی ہے خطبہ شعبانیہ پر. رسول اللہ نے ماہ مبارک شعبان کے آخری جمعے میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کے تھوڑے تھوڑے اجزاء میں آپ کے سامنے ترجمہ کر کے پیش کر رہا ہوں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس مہینے میں تمہاری سانس تسبیح ہے، تمہاری نیند عبادت ہے، اپنے اللہ سے طلب کرو اس مہینے میں پاک نیت کے ساتھ، طاہر دل کے ساتھ. کاہے کی ان یوفقکم لصیام، کہ اللہ اس مہینے میں روزے کی توفیق دے، اپنے تلاوت کی توفیق دے. اس کے بعد کل جو بات آئی وہ یہ کہ وقروا کبارکم، اپنے بڑوں کا احترام کرو، وارحموا صغارکم، چھوٹوں پر رحم کرو، صلوا ارحامکم، رشتہ داروں کا خیال کرو. اس کے بعد اب آج یہ جملہ یہاں پہنچا، فرماتے ہیں وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء، اور اس مہینے میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو. کب؟ یہ تو پورا رمضان دعا کے لیے. فی اوقات صلواتکم، نماز کے اوقات میں. کیوں؟ فإنہا افضل الساعات، اس لیے کہ یہ وقت بہترین وقت ہے دعا کا. کیوں؟ یجیبہم اذا ناجو،
اس وقت دعا کرو گے، اللہ دعا کرنے والوں کی دعا کو سنتا ہے۔ وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادُوا، اگر بندہ پکارتا ہے اللہ لبیک کہتا ہے اپنے بندے کی آواز پر۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعُوهُ، جب اس مہینے میں آدمی روزے کے عالم میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب اگر اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، آدمی دعا کرے گا، توبہ کرے گا، یقیناً معاف ہو جائے گا، اور جب گناہوں سے معاف ہو جائے گا تو اس کے اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ لعلکم تتقون، روزے اسی لیے واجب کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ایک نقطہ اور اگر آپ اس میں ملاحظہ فرمائیے تو اس آیت میں نظر آتا ہے، جہاں جنرل عبادت کی بات آتی ہے وہاں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، ایسا انسانوں عبادت کرو اپنے اس اللہ کی جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو جب عام عبادت کی بات آتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں عبادت کرو۔ لیکن جب روزے کی بات آتی ہے تو ناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ اس کا مطلب بقیہ عبادتیں ہماری انسانیت کو ظاہر کرتی ہیں، روزہ ہمارے ایمان کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کا ریزن سمجھ میں آ گیا۔ اس سے پہلے والے اس میں عرض کیا گیا ہر عبادت میں دکھاوا، ریاکاری، مکاری ممکن ہے سوائے روزے کے، لہذا روزہ ایمان کی علامت ہے۔ اس کے بعد اب آئیے پیغمبر فرماتے ہیں، اسی خطبے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، لوگو تمہاری جانیں، تمہارے نفوس رہن ہو چکے ہیں تمہارے اعمال کے۔ رہن سے چھوڑاؤ، کیسے آدمی جو ہے اپنی کوئی زمین رہن رکھ دیتا ہے، کوئی زیور اس نے رہن رکھ دیا ہے تو اس کو چھوڑانا پڑتا ہے نا، کیا دے کر کے؟ مثلا 5,000 لے کے آپ نے کوئی زیور رہن رکھا ہے تو بھیا 5,000 دے کے اپنا زیور چھوڑاؤ۔ ویسے ہی تمہاری جانیں رہن ہو چکی ہیں تمہارے اعمال کی، فَفُكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، اپنے نفوس کو رہن سے چھڑاؤ، بِاسْتِغْفَارِكُمْ، استغفار کر کے، وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ، تمہاری پیٹھ وزنی ہو چکی ہے، من اوزارکم، سمجھ گئے؟ تمہارے جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے، اس کو ہلکا کرو، بوجھ ہلکا کرو، فخففوا عنہا، ہلکا کرو کس کے ذریعے؟ طول سجودکم، طولانی سجدے کر کے، یعنی اس ماہ مبارک رمضان میں آدمی کو اپنے سجدے کو طول دینا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ اقسم بعزہ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ نے قسم کھائی ہے اپنی عزت کی، کیا؟ اللہ يعذب المصلین والساجدین، کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں کرے گا نماز پڑھنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو۔ وَاعْلَمُوا، آگاہ ہو جاؤ، ان اللہ تعالی ذکرہ، اللہ اقسم بعزہ، اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، اللہ يعذب المسلمین، اللہ يعذب المصلین والساجدین، اللہ نماز گزاروں پر عذاب نہیں کرے گا، سجدہ کرنے والوں پر عذاب نہیں کرے گا، لہٰذا اس مہینے میں لمبے طولانی سجدے کرو۔ وَأَن لَا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے قسم کھائی ہے، کیا؟ کہ عذاب نہیں کرے گا اس کو جو نماز پڑھتے ہیں اور جو سجدہ کرتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو ذلیل نہیں ہونے دے گا، رسوا نہیں ہونے دے گا، جہنم میں نہیں لے جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا، لوگو جو کوئی اس مہینے میں کسی مومن کو افطار کروا دے، کان لہ بذلک عند اللہ عز وجل عتق رقبہ، ایک مومن کو اگر کوئی افطار کرواتا ہے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر
اس کو ثواب ملے گا. فقیل اللہ، یہاں یہ پیغمبر سے سوال کیا گیا. بعض جگہوں پہ شاید دیکھا ہم نے کہیں کہ مولا نے پوچھا یا رسول اللہ لیس کلنا یقدر علی ذلک، سب کے بس میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو افطاری کروا سکے. پیغمبر نے کیا فرمایا کہ لوگوں اس مہینے میں لوگوں کو افطار کرواؤ. جو افطار کروائے گا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا. کسی نے کہا یا رسول اللہ لیس کلنا یقدر علی ذلک، ہم میں سب اس بات پر قادر نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا اتقوا النار، بچاؤ اپنے کو جہنم کی آگ سے، ولو بشق تمرۃ، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. کھجور میں بھی پیسہ لگتا ہے نا، ایک غریب آدمی اس کے بھی اوقات نہیں ہے. فرمایا اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، اللہ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر، اس قدر اہمیت ہے. آئیے دعا کرتے ہیں خدا ہم کو توفیق دے اس مہینے میں مومنین کو روزہ افطار کروانے کی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.